اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ تو سنو بہن بھائیوں، اور اللہ اور رسول کی تابع داری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ناشکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو استعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی شکر نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کو نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی اس کی خدائی کا اس کی بڑائی کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو آگ جو عذاب ان کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں اس سے تم بچو، اس آگ سے بچو۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں کہ اگر وہ کفر کرتے ہیں تو تم لوگ مومن بنو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جو اس پہ عمل کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی خرچ کرتے ہیں اپنے رب کی راہ میں، ظاہری مال کے ساتھ اور باطنی اپنے نفس کے ساتھ، چاہے حالات خوشی کے ہوں یا غم کے، یہ اللہ کی راہ پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تکلیف میں بھی وہ راستہ نہیں اپناتے جو رب پاک نے منع فرمایا ہو، جس کے لیے شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے کہ بے حیائی کے کام بھی کرنے پڑ جائیں تو آسائشوں کے لیے، آسانی کے لیے، اس نفس کے لیے کر جاؤ۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے وہ دوست ہیں جو ہر حال میں کسی بھی سچویشن میں ہمت نہیں چھوڑتے، کسی کے غلط رویے سے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، گالی گلوچ پہ نہیں آ جاتے، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، غصے سے بچتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں دوسرے کی بد کلامی کو، صبر کر لیتے ہیں، خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ تیار رہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور آزماتے رہیں گے اس دنیا کی زندگی میں، تاکہ صبر والوں کو ان کے صبر کا انعام ملے اور ناشکروں کو ان کے کفر کا بدلہ۔ تو پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ کیا نشانی ہے ان کی؟ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، خوشی آئے تو وہ بھی اس رب کی عنایت تھی، آج غم آ گیا تو وہ بھی اسی رب کی طرف سے ہے،
اور ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اسی نے بنایا ہمیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اس دنیا کے غم تکلیفیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جب ہمارا مالک ہم سے ایسے راضی تو ہم بھی راضی، الحمدللہ۔ کوئی مال کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوا، اسی کی دین تھی۔ جب نہیں تھا یہ مال تب بھی اسی نے عطا کیا تھا، آج واپس لے لیا تو تھا تو اسی کا۔ کوئی اپنا بچھڑ گیا تو اس کی رضا کے بنا تو کوئی چھین نہیں سکتا تھا، اس نے ہی عطا کیا تھا، اسی نے واپس لے لیا، اسی کا مال تھا، اور ہم بھی اسی کے ہیں، تو غم تکلیف کس بات کی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بہن بھائیوں کہ اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ یہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، کبھی تمہیں موت سے ڈراتا ہے، تو سنو کہ اور اللہ کے حکم کے سوا کوئی مر نہیں سکتا، ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت ہی میں دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ بہن بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین پر تمہیں جو بھی نظر آتا ہے، جو تمہیں پرکشش لگتا ہے، جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا کہ جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ سب تمہاری آزمائش کا سامان ہے، ذرا آنکھیں کھول کر ہوش میں رہ کر غور کرو، دھوکہ نہ کھا جانا، یہ چمک دمک تیری آزمائشیں ہیں، کہیں پھسل نہ جانا، یہیں دل نہ لگا لینا، دل کو جمع مت لینا کہ لوٹنے میں رب کی طرف دقت ہو، جان پہ بن جائے انہیں چھوڑتے ہوئے۔ اور جو کچھ اس پہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ طلسم، یہ سب، اور جو کچھ اس پر ہے، بے شک ہم سب کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ سن رہے ہو نا بہن بھائیوں، سمجھ رہے ہو نا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، آزمائش ہے، اسے آزمائش ہی سمجھنا، کیونکہ یہ سب پلک جھپکنے میں غائب ہو جانا ہے اور زمین برابر کر دی جائے گی۔ دنیا کی یہ زندگی جسے تم اتنی اہمیت دے بیٹھے ہو، تو سنو کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جو مثل ایک پانی کے ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کہ روح آسمان سے اللہ کا امر بن کر ایک قطرے کی شکل میں تیرے جسم کی زمین کی مٹی میں شامل ہوئی، تجھے دنیا کی زندگی میں شامل کیا گیا، پھر جس دن اس جسم کو موت آئے گی تو یہ جسم مٹی میں شامل ہو کر ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ بکھرے پڑے گا، اور تب اس جسم کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے گی، جس کے لیے آج تو اتنی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ تیرے مردہ مٹی کے ذرات پھر انہی ہواؤں میں بے قیمت اڑتے پھریں گے، مٹی میں مٹی بن جائے گا، اور اللہ قادر ہے کہ یوم آخرت ان ذرات کو یکجا کر کے تجھے پھر سے سالم انسان کھڑا کر دے گا۔ تیری کیا حیثیت اس خالق حقیقی کے آگے؟ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ غالب
حکمت والا ہے۔ تو بہن بھائیوں، یہ بھی سن لو کہ اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سردست دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اور کافروں کو دنیا کی زندگی بھلی لگتی ہے اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو بہن بھائیوں، اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ کافر، یہ ناشکرے لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جو مکمل گمراہ ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یہ جو اتنے سرکش ہو گئے ہیں نا، سو تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کر۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں۔ یہ تو خدا کی آیتوں سے انکاری ہیں، دنیا کے فائدوں میں ان کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو انہی کی حاصل کیے ہوئے مال اور اولاد سے ان کی آزمائش، ان کے امتحان ہو رہے ہیں، اور ان کے مالوں اور اولاد سے تعجب نہ کر۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے باعث دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں ایسے حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور یاد رکھ کہ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں، ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ تو بہن بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت متاثر کرتی ہے، پس اے عقل مندو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ اور نیکی کے کام کون سے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو سن لو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے جب وہ کوئی عہد کر لیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والا ہے۔ یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور ایمان والو یاد رکھنا کہ رب پاک نے فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، یہ بھی کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اور اس آیت سے مراد یہ ہے بہن بھائیوں کہ ہر رشتے سے زیادہ، ہر کام سے زیادہ اہمیت اور ترجیح اللہ کی بات کو دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دی جائے، کہ کوئی عزیز رشتہ دار
تمہیں خدا کے راستے سے روکے اور تم رک جاتے ہو تو پھر نافرمان ہو جاتے ہو۔ بیوی بچوں کی محبت مجبور کر دے رشوت لینے پہ، ان کو آسائشیں دینے کے لیے اگر وہ کام کرتے ہو تو ناجائز کمائی کرتے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جاتے ہو، تو پھر تمہارا مال، تمہارے کاروبار، تمہارے رشتہ داریاں سب اہمیت اختیار کر جاتی ہیں رب کے حکم کے سامنے۔ تو اس سے بچنا کہ کل گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور اس سے بچنے کا علاج بھی رب پاک نے فرما دیا کہ انسان ہمیشہ اپنی صحبت سے، اپنی کمپنی سے اثر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ a man is known by his company he keeps، کہ انسان اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس سرشت کا بندہ ہے۔ اس کا ملنا جلنا اگر دنیا دار لوگوں سے ہے، کافروں سے ہے جو رب کے حکم سے دور ہیں، تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ انہی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے جو تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو بہن بھائیوں، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور بہشت کی طرف دوڑو جس کا عرض، جس کی وسعت آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو فقط تیری اور میری آزمائش کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اتنی کھلی واضح آیات جن میں رب پاک نے راستہ دکھایا بندوں کو، تو کیا ہم اب بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو فرمان ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم ہے کہ پہنچا دیا کرو میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ تو میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پہنچایا، اپنے رب پاک کی آیتوں کا پیغام پہنچایا، جس کی اس نے ہمت دی، عنایت فرمائی۔ تو اللہ توفیق دے حق پہچاننے کی، تجھے بھی مجھے بھی۔ تو کیا اب بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔